مختصر سے وقت کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا عبدالواحد یزدانی صاحب کو۔ قبل اس کے کہ ان کا خطاب شروع ہو تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہماری آج کی بزم کے مہمانان وہ تشریف لا چکے ہیں۔ ان قریب ہمارے درمیان انشاءاللہ وہ جلوہ افروز ہوں گے۔ عظیم سکالر حضرت مولانا قاری عظیم اختر صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور مولانا اسماعیل عتیق صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور مولانا الیاس مدنی صاحب وہ بھی پہنچ رہے ہیں یا پہنچ چکے ہوں گے۔ تو آپ دل جمی سے اطمینان سے بیٹھیے گا۔ جو دوست ادھر ادھر چل پھر رہے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ مسجد کے اندر تشریف لیں۔ مسجد کے اندر بیٹھنا، مسجد کے اندر آنا جانا یہ ایمان دار ہونے کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد میں آتا جاتا ہے، مسجد میں آتا جاتا ہے، اس کو بیٹھا دیکھو، مسجد میں آیا ہوا دیکھو، تو فَشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ تو اس لیے مسجد میں بیٹھنا بھی ایماندار ہونے کی نشانی ہے۔ تو اطمینان سے بیٹھیے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا عبدالواحد یزدانی صاحب۔ تو ان کے خطاب کے بعد انشاءاللہ الرحمن حضرت مولانا قاری محمد عظیم اختر صاحب ان کا خطاب ہوگا۔ تو آپ اطمینان سے تشریف رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجهه الكريم وسلطانه الكتيم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات عبادت واسطے، درود و سلام آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال محترم جان رانا ثناء اللہ صاحب نے ویلکم کہہ رہے ہیں جی، تشریف لائیں۔
تو تسا احباب بھی میرے وقت تھوڑی جی توجہ رکھو، انشاءاللہ میں زیادہ وقت نہیں لواں گا، تھوڑے جے ٹائم اندر بات سمجھنے کی کوشش کریا جی۔ تو دوستو، میرے اور تہاڑے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات تے لکھاں کروڑا درود و سلام۔ محترم میرے بھائیوں، میرے برادر، جو مقام ذیشان میں اس وقت تساں حواب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 24واں پارہ، سورت دا نام سورت حامیم السجدہ، آیت نمبر 29، 30، 31، 3 آیات بینات میں تساں حباب کے سامنے پڑھیا گیا۔ دعا فرماؤ اللہ ذوالجلال میرا اور تساں حباب دا سب دا آنا اج دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرمائے۔ میرے برادر، استقامت فی الدین اگر سکھڑی تو آئیے میرے اور تساں احباب دے پائی پہنا ننے گنے بچے فلسطین دے اندر ذبح ہو رہے ہیں، جنہاں نے ایک دفعہ کہہ دیتا بے شک ساڈا رب اللہ، کی کہہ دیتا؟ بے شک ساڈا رب اللہ دا نام نہیں ہوندا، بے شک ساڈا رب، گج کے بولو ذرا، بے شک ساڈا رب، ثم استقاموا، پھر پکے ہو گئے، اینے پکے ہوئے، طوفان چلدے نے چل گئے، چکھڑ آؤندے نے آ گئے، آندیاں آؤندیاں نے آ گئیاں، مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹے نے تے ٹوٹ گئے نے، اللہ اللہ، لیکن ڈولے نہیں، ڈاواں ڈول نہیں ہوئے، پریشان نہیں ہوئے، شوق شہادت تے موت نال پیار اپنے آپ موت واسطے تیار کر لیا، رب دی توحید تے آنچ نہ آئے، آمنہ دے لارے سلام دی آقا دی رسالت تے آنچ نہ آئے۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بولنا تو پینا ہی ہے، میری باری نہ بولو گے تو انشاءاللہ علماء پیچھے آ رہے ہیں، تمہیں آپ ہی بلا لینا انہوں نے، اس واسطے عادت پا لو، کسی شاید یہ عادت پئی ہو نا جو چنگی ہوندی ہے، ذرا اونچی آواز نہ کہو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے اے میرے پیغمبر جی اعلان فرما دیو انہاں لوگاں نے جنہاں نے دلوں کہہ دیتا ہے ساڈا رب اللہ ہے، اودے تے پکے ہو گئے نے، ڈاواں ڈول نہیں ہوئے، پھر وہ تو ہلے نہیں، جتنیاں مرضی مصیبتاں آ گئیاں نے، دیکھو نظر غور کرتے جانا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے پیغمبر نے السلام تے نازل ہونے والا قرآن پہ نازل ہے، ایک استقامت دا پہاڑ پہلے گزر چکا ہے۔ حضرت توجہ فرمانا، اب قرآن پاک دے اندر ایک سورت مبارک ہے، سورت دا نام ہے سورت یاسین، او کی نام ہے بولو، او گج کے بولو، سورت یاسین، او پڑھی جا کدے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ہر چیز دا دل ہے، قرآن دا دل سورت یاسین ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرمانا، میرا رب کی اعلان کردہ ہے، اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم واضرب لهم مثلا اصحاب القریۃ اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ ایک بستی ہے، اللہ ذوالجلال نے 2 پیغمبر بھیجے نے، اس بستی والے اول تیسرا بھی بھیج دیتا ہے، فعززنا بثالث، 3 علماء آگئے ایک بستی اندر، 3 صلحاء آگئے، وہ بلال ٹاؤن والے ہو، 3 اللہ دے برگزیدہ نبی آگئے تے آگے اندر رب اللہ رب ذوالجلال دا اسی دھوکہ دینا ہے توحید دا، کلمہ پڑھ لو رب دی توحید تے آ جاؤ نا۔ اے بستی والے جڑے نے انہاں نے انکار کر دیتا ہے اور اے نہیں من رہے جھٹلا رہے نے انبیاء نو تے ان کر کے ایک بستی دی پرلی لگر تو ایک اٹھے ہے اور والا اٹھے ہے۔ اب ویکھ لے اے سمجھ دینا میرے رب دا کام ہے، اے پرلے دربار تو پرلی جگہ تو پنڈ دی پرلی لگر اٹھے ہے۔ قرآن کی یاد ہے وَجَاءَ رَجُلٌ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون۔ رب دا قرآن پڑھیا کرو، رب دا واسطہ جے آج جھوٹے ڈائجسٹ تے جناب فیس بکاں تے یوٹیوب تے وقت نو ضائع کرنا چھڑ دیو نوجوان، آئیے رب دا قرآن پڑھیے، ایک دے ترجمہ تے پڑھ کے دیکھیا کرنا۔ آنا ذرا میرے اور تیرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماتے نے اے بندہ، تفسیر ابن کثیر نے لکھی ہے اے بندے دا نام حبیب ہے، کوئی اندر ترخان دا کام کردا ہے، کوئی اندر رسیاں بناوندا ہے، کوئی اندر جناب کھیتی باڑی دا کام کردا ہے۔ اے بھجیا آیا او کسے نو علماء دی عزت دا پتہ ہوندا ہے، کسے نو انبیاء دی عزت دا پتہ ہوندا ہے۔ اب ویکھ لے بھجیا آیا آ کر کے آندا ہے اے میری قوم انہاں دی تابعداری کر لو، انہاں دے آکھے لگ جاؤ، تواڈے کولوں مال نہیں منگدے، تواڈے کولوں کسی چیز دا سوال نہیں کردے۔ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ بلال ٹاؤن والے ہو، اردنگر تو آن والے ہو، کتاب و سنت دے پر والے ہو، انہاں نے کی کیتا ہے؟ اے نبیاں نو مار دینے پہ، نبیاں نو مار رہے، نجائز نبیاں دے دوالے ہوئے ہوئے نے، انہاں نے نبیاں نو چھاڑ دیتا ہے، انہوں پھڑ لے ہے، اے حبیب ترخان نو پھڑ لے ہے، اور جناب انہوں اینا مارے ہے، نیچے گر گیا، 5-7 مستنڈے دے اتے چڑھ گئے نے۔ اللہ اللہ، اب ویکھ لے توحید والے انہوں تینوں تے مینوں کدی یہو جا زخم آیا ہی نہیں، توحید کی خاطر ایویں دی مشکل اسی کدی برداشت نہیں کیتی، او برداشت تا کریے تے این دی مشکل کوئی ساڈے تے آ جائے، آئی کوئی نہیں۔ بیٹھیاں بٹھایا دین لب گیا، بیٹھیاں بٹھایا گھرے مسلمان ہو گیا۔ اب ویکھ لے ذرا انہاں دی مشکلات ول ویکھیا کر، جنہاں تو اسمان نے رب نے اعلان کیتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ اب ایک لے حبیب ترخان نیچے انہوں نے پیرا نل کچلنا شروع کر دیتا ہے۔ بلال ٹاؤن والیا کتاب و سنتیاں پروانیاں
داغر دوانے والے سن لے حبیب ترخان نیچے اے 5-7 مسٹنڈے این کر کے دے اوپر چھڑ نے پیران علی سو جناب کچلنا شروع کر دیں نے اخیر وقت آ گیا حبیب ترخان آخری سامتے پہنچے آنا پتہ کی اعلان کر دے کہ لدخل الجنہ عرشان تو آئی کی لدخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اب اہل رب ذوالجلال نے ایدی قربانی قبول کر استقامت اینجدی کو مصیبت آ جاتے اس طرح سکھنا سکھ ایمان دے ہوتے پکا رہنا سکھ. حبیب ترخان نے جان رب ذوالجلال دے سپرد کر دیتی ہے تو رب ذوالجلال نے جنت اندر ٹھکانہ انہوں دکھا دیتا ہے. آنا ذرا غور کر آخری بات نو سن لے اپنی بات نو مکمل کر دے گا. دیکھ لے توجہ بس میرے وال 2-4 منٹ دی گل ہے. دیکھ لے ایک ہور بھی ہو جا رب دا پیارا میرے سونے پیغمبر دا صحابی پکے ایمان والا انج کر کے مارا پیا کھاندئی انج کر کے مارا کھاندئی توحید دے اوتے پکا استقامت دکھا دیتی ہے مضبوطی دین دے اوتے رکھی ہے. ایدا نائب بلال کہہ دیو رضی اللہ تعالی اور گج کے کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ. اے بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کہندا امیہ تینو مل لے آیا میں ویلے بیٹھے نو تینو اناج کھوایا میں ہو گیا اے مومن آج پتہ پایا میں حضرت بلال اگو آہو پکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد والا کالج ٹھار دا. حضرت بلال کہندے نے امیہ تو ٹھیک سنے آئے تو بالکل صحیح گل سن لئیے تے گل سن لے میرا اعلان سن لے پوج پوج بھتانو میں عمر گوا لئی شکر خدا دا دولت وعدت دی پال بن گیا غلام میں مکی سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. این کر کے میرے بلال کو تکلیفہ دے رہے عرشہ تو آئی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. ایک اللہ والے جو استقامت دین تے رکھ دے نے اور میرے دوستا ذرا انہاں کو سیکھیے دین تے پکیا رہنا. آئیے عہد کیجئے کوئی تکلیف آ جائے کوئی پریشانی آ جائے انشاءاللہ اسی ڈولاں گے نہیں. جان جانیے تے جائے نہ رب دی توحید تے کمپرومائز نہ آقا دی رسالت تے کمپرومائز. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ یہ تھے حضرت مولانا عبدالواحد یزدانی صاحب جو کہ نہایت ہی مخصوص انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں استقامت کے بارے میں فرما رہے تھے.